ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سيد الثقلين أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن. جملہ احباب خلوص کے ساتھ کم از کم ایک بار درود و سلام کی تلاوت ضرور فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا اعتبار پر صلاۃ و سلام کے ہدایہ عرض کرنے کے بعد میرے قابل عزت احباب، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا قلادہ عطا فرمایا. یقیناً ذکر محبوب کا اس قدر خوبصورت اہتمام یہ کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، توفیق کا ثمر ہے. یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے. توفیق کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اس وقت ابلیس بھی زندہ ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہے، مگر دونوں کی زندگی میں فرق یہ ہے کہ ابلیس کی زندگی مہلت ہے، عیسیٰ کی زندگی توفیق. یہ کوشش سے ممکن نہیں ہوتا. دیکھیں نا، اس وجود کے ساتھ جو کبھی نہیں تھا اور کبھی نہیں ہوگا، اس فانی وجود کے ساتھ اس ذکر میں آ جانا کہ ذات تو درکنار جن کے ذکر کو بھی فنا نہیں ہے. خطیب بدل جاتا ہے، سامعین بدل جاتے ہیں، مقام بدل جاتا ہے، وقت بدل جاتا ہے، مگر ذکر تر و تازہ رہتا ہے. آپ نے بڑا خوبصورت اہتمام فرمایا. پروردگار عالم
اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ خطبے کے اندر میں نے ایک حدیث مبارکہ کو تلاوت کیا ہے، اسی کے ضمن میں ہماری تربیت کے لیے کچھ جملے عرض کر کے میں معروضات کو انتہائی اختصار کے ساتھ سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ بات ہوتی بھی وہی اچھی ہے جو مختصر ہو۔ فارسی زبان میں کہتے ہیں اگر درخانہ کا سست یک حرف بسست، فرمیندن مکان دے اندر کوئی موجود ہوئے تو دستک ہکا سہ ہو جاتی، اور اگر مکان ہی خالی ہو تو 2 گھنٹے کا واز بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ کرے حضور کے ذکر کی برکت سے میرا اور آپ کا یہ والا مکان آباد ہو جائے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ، حضور فرماتے ہیں لوگو اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولادیں راہ راست پر رہیں، اگر تم اپنے بچوں کو صراط مستقیم پر دیکھنا چاہتے ہو تو حضور نے طریقہ بتایا، فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اولاد کی تربیت چاہتے ہو تو یہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں اولاد کی تربیت میں شامل کرو۔ یاد رکھیے بچے پال لینا کوئی کمال نہیں ہوتا، پال تو اپنے بچوں کو چڑیا بھی لیتی ہے، پال تو اپنے بچوں کو جانور بھی لیتے ہیں۔ وہ ایک شے جو انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو صرف پالتا نہیں ہے بلکہ بچوں کی تربیت بھی کرتا ہے۔ تربیت وہ شے ہے جو انسان کو ممتاز کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو کہ بچے نہ بگڑیں، راہ ہدایت پر گامزن رہیں، صراط مستقیم پر رہیں، تو یہ 3 چیزیں اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ حضور کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا سب سے پہلے حب نبیکم، جو قریب ہیں یہ ذرا قربت کا حق ادا کر کے بولتے رہے۔ سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ پھر غور فرمائیے، سب سے پہلے سرکار فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ۔ پہلی بات، کچھ محبتاں ایسیاں ہوندی ہیں جنہاں نوں سکھن دی لوڑ نہیں پوندی۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈال کر اسے دنیا میں بھیجا ہوتا ہے، وہ محبتاں سکھنیاں نہیں پوندیاں۔ میں مثال دیتا ہوں، مثلا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی والد یا والدہ نے کسی مدرسے میں، کسی سکول میں، کسی اکیڈمی میں، کسی ادارے میں جا کر یہ کہا ہو کہ دھی تے پوتر نال محبت کیویں کرنی ہے ذرا سانوں سکھاؤ تو صحیح۔ آپ نے یہ بھی کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی بیٹے یا بیٹی نے جا کر کسی ادارے میں، اکیڈمی میں یہ ڈپلومہ کیا ہو کہ ماں اور باپ سے محبت کیسے کرنی ہے ذرا ہمیں 6 مہینے کا کورس تو کروائیے۔ پیسے سے محبت بھی انسان کو سیکھنی نہیں پڑتی۔ یہ تو بندے آندے کوئی تعویذ ایسا ہوئے، کوئی دم ایسا ہوئے جی میرا کام کرنو دل نہیں کرتا۔ میں آندھا نا جی تیرا کام کرنو دل نہیں کرتا تو مہینے دی پہلی تاریخ نو تیرا تنخواہ لمن دا بھی نہیں کرتا۔ نہیں وہ تو بڑا کرتا ہے۔
کیا معنی ہوا؟ پیسے کی محبت بھی کورس نہیں کرنا پڑتا، اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ اگر آپ میری بات پر، گزارشات پر غور فرما رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ محبتیں ایسی ہیں جنہیں سیکھنا نہیں پڑتا، اللہ نے انسان کی نیچر میں، اس کی فطرت میں، اس کی سرشت میں ڈال کر اسے دنیا میں بھیجا ہوتا ہے۔ جبکہ حضور فرماتے میری محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ، میرا پیار اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ کیا معنی ہوا؟ یہی تو امتحان ہے۔ فرمایا میرے مومن کا کمال یہ ہے کہ ساری فطری محبتیں اس کی طبیعت میں موجود ہو، والدین کی محبت بھی موجود ہو، بیٹے اور بیٹی کا پیار بھی موجود ہو، جاہ اور حشمت کی طلب اور محبت بھی اس کی فطرت میں موجود ہو، مگر میرے مومن کا کمال یہ ہے ساری فطری محبتیں پیچھے رہ جائیں اور مجھ مصطفیٰ کا پیار ساری محبتوں پر سبقت لے جائے۔ ایک بندہ جو کلا بجے تے فسٹ آ جاوے ریس وچ، کلا بجے تے پہلے نمبر تے آ جاوے تو جیسے آپ ہنسے ہیں لوگ مذاق اڑائیں گے، یہ بھی بھلا کوئی جیت ہوئی؟ جیت تب ہوگی جب ریس میں، مقابلے میں بھاگنے والے ایک عمر کے، ایک طاقت کے 10 لوگ ہوں، تجھے فتح یاب تب مانیں گے جب تو 9 کو ہرا کر پھر جا کر پہلی پوزیشن پہ کھڑا ہو جائے گا۔ یاد رکھنا یہ ساری فطری محبتیں، حضور فرماتے ہیں جو اللہ نے تیری طبیعت پہ رکھی ہیں، یہ ساری فطری محبتیں پیچھے رہ جائیں اور مجھ مصطفیٰ کا پیار ساری محبتوں پر سبقت لے جائے۔ سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ یاد رکھیے گا کچھ بندے آتے ہیں جی میں تو دی تے پتر دی گل بڑی مننی، ایڈی مننی بھی ادھی گل کردے ہیں ادھی منہ چوندی آئی تے میں بھائی تے پوری چکر داسوں تاوی نہ فرمان ہیں۔ میں کہا اسے پڑھوں نہ فرمان ہے، اسی وجہ سے نہ فرمان ہے۔ جو آپ میں بڑی عمر کے بزرگ تشریف فرمائے جن کی اولادیں لوہے نو موڑن دی ایک عمر ہوندی ہے، اس عمر کے دوران اگر لوہے کو موڑ لیا جائے، جس سمت موڑیں گے مڑ جائے گا۔ 15 سال کے بعد یوں سمجھیں کہ لوہا سخت ہو گیا۔ آپ میری بات پر غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ ایک خاص عمر ہوتی ہے جو بچوں کی تربیت کی عمر ہوتی ہے، اور آج کل تو خیر میں نے 15 سال کی زیادہ بتا دیے، 12 سال تک 13 سال تک بس آپ نے جو سکھانا ہے اولاد کو وہ 13 سال کی عمر تک سکھا دیں۔ اس کے بعد معاشرہ لوہے کی طرح 15-14 سال کی عمر میں بچے کو پکا کر دیتا ہے، پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ مڑتا نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اولاد کی تربیت میں اس بات کو شامل کرو، سب سے پہلے نبی کی محبت۔ اور اس دور میں بڑا ضروری ہے کہ دی تے پتر نو نہ سننا تے نہ سمجھنا سکھاؤ۔ انکار سننے کی عادت ڈالیں۔ میں نہیں پتا تھوڑی خاموشی نو میں ہاں سمجھا یا نہ سمجھا، نہیں بڑے سکون سے سنیے گا۔ جس بچے یا بچی کی تربیت میں انکار کو نہ نو سمن دی تربیت نہیں نہ ہوندی، انہاں دے گھر اوکھے وستے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ جسے انکار سننا نہیں آتا، جسے انکار سہنا نہیں آتا، اللہ نے یہ کائنات کسی ایک شخصیت کی منشا پر مرتب نہیں فرمائی۔ انسان والدین سے سیکھتا ہے، ماں باپ نہ سکھائیں تو استاد سکھاتا ہے، استاد سے بھی نہ سیکھے تو معاشرہ اور زندگی اور دنیا ایسا تھپڑ مارتی ہے جو قبر کی دیوار تک یاد رہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے سرکار کے ذکر میلاد میں آنے والوں، حضور کے ذکر میلاد پر ہر سال کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں،
فائدہ تب ہوگا جب میلاد کی مقصدیت برقرار رہے، میلاد میلاد رہے، میلہ نہ بنے۔ منبر پر آنے والا شخص بھی سینکڑوں افراد کا وقت ضائع نہ کرے۔ یہی بات میرے اور آپ کی کریم آقا نے فرمائی۔ صحیح فرمائے نا؟ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ یہ حضور چاہ میں نا تو یہ بھی تب فرما سکتے ہیں، سب سے پہلے اپنے بچوں کو اپنے اللہ کی محبت سکھاؤ۔ بولیے، کھل کے بولیے، گھبرا کے نہیں۔ حضور چاہتے تو بولیے، فرما سکتے تھے کہ نہیں فرما سکتے تھے؟ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ کی محبت سکھاؤ۔ مالکن فرما سکتے ہیں؟ نہیں۔ آقا کی ترتیب دیکھیے۔ اچھا، جڑے بندے نو ممبر تے آون دا شوق ہوئے نا، انہوں دو گلاں لازمی ذہن وچ رکھنیاں چاہیے۔ نمبر 1، تبلیغ دی تاریخ کے ہے، اور نمبر 2، تبلیغ دی ترتیب کے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ تبلیغ اور ترتیب تبلیغ۔ بس ایک ایک جملہ وضاحت کا دونوں پر سن لیں۔ تبلیغ کی تاریخ تو یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام کی عمر شریف جب 40 سال ہوئی تو حضور نے جبل فاران پہ کھڑا ہو کر سارے مکہ والوں کو جمع کر کے پیغام حق سنانا شروع کر دیا۔ یہ تو ہے تبلیغ کی تاریخ۔ ایتھوں تبلیغ شکریہ شروع۔ ہن تبلیغ دی ترتیب کے، ترتیب کیا ہے؟ سرکار نے منبر پر یعنی فاران کے پہاڑ پر آتے ہی مکہ والوں سے یہ نہیں فرمایا میرے اللہ نو منو۔ سب سے پہلے سرکار نے یہ قطعی طور پر نہیں فرمایا میرے اللہ کو مانو، بلکہ حضور کا انداز حکمت دیکھیے۔ سرکار نے فرمایا مکہ والو، میں نے زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، آج مجھے بول کر بتاؤ ان 40 سالوں میں تمہیں مجھ محمد کی ذات میں کوئی ایک بھی عیب نظر آیا؟ تو جڑے بندے سائیاں دے سامنے کھلوتے ہیں یہ نارمل نہیں ہیں، یہ دیاں نو پورا نہ لیں۔ زندہ بکری کا بچہ بھی دفن کر سکتے ہو؟ بولو، بکری کا بچہ زندہ دفن کر سکتے ہو؟ کتا بھی ہو زندہ دفن کر سکتے ہو؟ سانپ بھی ہو زندہ دفن کر سکتے ہو؟ پھر تصور کیجئے وہ معاشرہ کیسا ہے؟ انسانیت کے نام پر دھپا سوسائٹی، لوٹ کر کھانے والے، بہنوں سے منہ کالا کرنے والے، ماؤں سے نکاح کرنے والے حضور کے سامنے کھڑے۔ زمانہ جاہلیت کے بدو اور سرکار کا چیلنج دیکھیے، 4 سال نہیں، 40 مہینے نہیں، 40 سال میں توڑے گزارے۔ باہر تا اشتہار بھی لگ جاندے، نعرے بھی لگ جاندے، بلے بلے بھی ہو جاندی ہے، واہ واہ بھی ہو جاندی ہے۔ اصل امتحان انسان دا بسیر ہے، اصل امتحان انسان کا گھر ہے۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ ان 40 سالوں میں تمہیں میری ذات میں کوئی ایک بھی عیب نظر آیا ہے؟ سارے بیک زبان ہو کر کہنے لگے نا 40 سالوں میں ہمیں تو آپ کی ذات میں ایک بھی نقص نظر نہیں آیا، ایک بھی عیب نظر نہیں آیا۔ سائیاں لوہا گرم ویکھا تا حکمت دی سٹ ماری۔ سرکار نے فرمایا کوئی عیب نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا کوئی عیب نہیں دیکھا۔ اب دیکھنا میری طرف۔ سرکار نے فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ اسی فاران پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ کے ابھی تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو بتاؤ میری بات کو مانو گے؟ ابو جہل سردار تھا، 2 قدم آگے بڑھا کر حضور کے قریب آیا اور سرکار سے کہنے لگا بھتیجے ہمیں پتا ہے پہاڑ کے پیچھے سے لشکر کوئی نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ کی زبان سے نکل جائے تو ہم سمجھیں گے ہم مکہ والے اندھے ہو گئے، مگر محمد کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہمیں اپنی آنکھوں پہ شک ہو سکتا ہے، آپ کی زبان پہ شک نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور ترتیب دیکھو، ترتیب دیکھو۔ سائیاں فرمایا میری ذات کوئی نقص نہیں نے ویکھا؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں، کوئی عیب نہیں دیکھا، کوئی نہیں۔ سائیاں فرمایا مڑ سب تو پہلے تو مینوں منو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سب سے پہلے تو کاش کہ آپ زور سے بولیں، سب سے پہلے تو مجھے مانو جس کی قسمت اچھی تھی اس نے حضور کو تسلیم کیا، ہن جے جے سائیاں نو منیا اونوں ہر اس بندے نو سرکار مخاطب ہوتے فرمایا ہن جے جے مینوں منیا او میرے آکھن دے بغیر ڈٹھے میرے رب نو بھی منو۔ ترتیب کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے پہلے اپنا آپ منوایا، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بغیر ویکھے کسی نو مننا چھوٹی گل ہے؟ یہاں آنکھوں دیکھا نہیں مانتے لوگ۔ مثال میں دیتا ہوں، مثلا یہ میرا رومال ہے، میں آپ سے کہوں کہ آپ سارے چک والے دوست مانیں کہ یہ رومال اس وقت میری گود میں ہے، تو پہلے تو آپ سارے ایسے اٹھ کے دیکھیں گے کہ واقعی رومال اس کی گود میں ہے۔ اگر آپ کو بڑا نظر آئے گا تو آپ کہیں گے اوکے رومال واقعی تیری گود میں ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے ایسے خالی ہتھیلی کر لوں، پسینہ نہیں خون بہا دوں، زور لگا دوں اور کہوں کہ تساں سارے منو بھئی یہ رومال ہے اس ویلے میری تلی تے ہے، تو آپ مجھ سے جتنا بھی پیار کرتے ہو آپ ہنسیں گے اور آپ کہیں گے نہیں صاحب جو نظر نہیں آتا اسے مان بھی نہیں سکتے، سبحان اللہ، جو دکھائی نہیں دیتا اسے تسلیم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھنا مومن جتنا بھی گناہگار ہو، جتنا بھی بڑا گناہگار ہو، اس کا سرکار کی ذات سے آج بھی محبت کا اتنا گہرا تعلق ضرور ہے کہ وہ صرف سائیاں دی زبان تے یقین کرتے، نہ صرف بغیر ڈٹھا ان ڈٹھے رب نو مندا ہے بلکہ ساری زندگی اندیکھے رب کے سامنے سجدے میں گزار دیا کرتا ہے، ساری زندگی گزارتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ زبان مصطفیٰ پر یقین۔ ترتیب ہے سائیاں پہلے آپ دا آپ منوایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیچھے اللہ نو منوایا۔ اج بھی بندے آندے نے پہلے اللہ نو منو تے مڑ نبی نو منو، اساں بھی اسے ترتیب نال من لگی ہاں جو وہ ساڈے سامنے آیا ہویا۔ سبحان اللہ، اگر وہ ہمارے سامنے اگر ہمیں کہتا میں تمہارا رب ہوں، زندگی بھی میں دیتا ہوں، موت بھی میں دیتا ہوں، نعمت بھی میں، اولاد بھی میں، رزق بھی میں، مینوں منو، تو پھر میرے آکھن تے میرے نبی نو منو۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو ہماری ترتیب بھی یہی ہوتی، پہلے ہم اس کو مان لیتے پھر اس کے کہنے پر محبوب کو مان لیتے، لیکن ایسا تو ہوا نہیں۔ ہم نے اسے تو دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے صرف ایک ہی شخصیت کو دیکھا ہے جنہیں محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اساں پہلے سائیاں نو منسا ہے، مڑ سائیں جنوں جنوں جویں جویں منویندے جاسن اساں اویں اویں اونوں مندے جاسن۔ تو جسے ممبر پر بیٹھ کر تبلیغ کا شوق ہو نا، اسے تبلیغ کی تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تبلیغ کی ترتیب کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ بس اب جلدی سے ایک دو باتیں اور قبول فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ میلاد بہترین طریقہ ہے سرکار کی محبت۔ اب بڑی خوشی ہے جو میرے دوست تشریف لا رہے ہیں، کامران صاحب بھی تشریف لائے، آپ نے بھی رستے میں دیکھا ہوگا، پورے راستے کو آپ نے سجایا ہے اور جگہ جگہ آپ کے چکی اور چھوٹے چھوٹے بچے وہ لڈیاں ڈال رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ساڑھے چک وچ میلاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ رسول خدا کی محبت کو اگلی نسل میں منتقل کرنے کا بہترین ذریعہ۔ دادا کردہ تو مڑ ابا بھی کردہ تو مڑ اسا نہ کریے، سبحان اللہ، بے شک، شوق پیدا کرنے کا طریقہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت اتارو۔ ایک وضاحت نہیں، صرف ترجمہ۔ دوسرا سرکار فرماتے ہیں وحب اہل بیت ہی، اب جن کی زبانوں میں طاقت ہے یہ سن کر بولیے ضرور، وحب اہل بیت ہی، سرکار فرماتے ہیں میرے حسین دی محبت بھی دیاں دے پتراں نو سکھاؤ۔ جو خاموش ہیں وہ بھی مہربانی کر کے زبانیں کھولیں، یہ ساری رونق کربلا والوں کا صدقہ ہے۔ میرے اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ۔ ایک لفظ ہوتا ہے محبت تے ایک ہوتا ہے مودت، دو میں فرق ہے۔ محبت ہو رہے، مودت ہو رہے، فرق کیا ہے؟
محبت اس تعلق کو کہتے ہیں جو آخری سانس تک برقرار رہے. سبحان اللہ. تھوڑی تھوڑی کوئی ہوں ہاں. جڑا آخری ساہ تائیں روے انہوں آندے محبت. زور سے بولیے نا. محبت یعنی توڑ دی ہوگے موڑ دی نہ ہوگے. جڑی موڑ دی ہوگے تو فراڈ ہے. محبت نہیں نا جڑی موڑ دی ہوگے نہ توڑ دی ہوگے آخری ساہ اسے کہتے ہیں محبت. اور مودت اس تعلق کو کہتے ہیں جو موت کے بعد بھی نہ ٹوٹے برقرار رہے. سبحان اللہ. ایک دفعہ سارے مردوں کی طرح زور سے کہہ سکتے ہو سبحان اللہ. محبت وہ تعلق جو آخری سانس تک رہے. مودت وہ تعلق قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ آیت اتنی جلال والی ہے کہ میں تو آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت کر ہی نہیں سکتا. اتنا جلال. اللہ فرماتا ہے یا میری زمین سے نکل جاؤ، رب کا چیلنج ہر بندے کو، یا میرے آسمان کے سوا چھت کوئی اور ڈھونڈ لو، یا میرے سوا رازق کسی اور کو بنا لو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو مینوں قیمت دیو. سبحان اللہ. جو سب کچھ دینے والا ہے وہ قیمت مانگ رہا ہے. سبحان اللہ. یا میری زمین دے فرش نو چھڑ دیو، یا میرے آسمان دی چھت تو باہر نکل جاؤ، یا میرے سوا اللہ کوئی اور لب لو، رازق کوئی اور لب لو. یہ نہیں کر سکتے نہیں تو مینوں فیس دیو، مینوں قیمت دیو. بولو قیمت کیا ہے؟ فرمایا زندگی کے کسی موڑ پر تجھے میری کسی نعمت کا حیا اور احساس پیدا ہو جائے اور تو بدلے میں کچھ پیش کرنا چاہے تو میرے نبی کو بدلے میں حسین کی محبت دینا. تیرا رب سمجھے گا تم نے حق کے بندگی ادا کر دیا، تو نے بندہ ہونے کا حق ادا کر دیا. حق کے محبت. میری بات ختم ہو گئی. تو حق کے مودت. محبت او جیڑی آخری ساہ تائیں رہے، تے مودت او جیڑی مویا تو پیچھے بھی رہے. سبحان اللہ. نہیں میں مطمئن نہیں ہوا. میں ایک مثال دیتا ہوں. نہیں بھائی نہیں ایسے نہیں سمجھ آئے گی تو پھر ہی ہوگا نا. میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا محبت اور مودت کا فرق سمجھنے کی ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں ایک شخص نے مچھلی سے پوچھا تھا، صوفی جی نے مچھلی سے پوچھا تھا کہ تجھے پانی سے محبت ہے یا مودت ہے؟ سبحان اللہ. تو مچھلی نے کہا مجھے پانی سے محبت بھی ہے مودت بھی ہے. سبحان اللہ. وہ صوفی جی کہنے لگے اچھا پھر پہلے تو مجھے پانی سے اپنی محبت کا ثبوت دو. تو مچھلی کہنے لگی محبت کا ثبوت چاہیے تو مجھے کسی دن پانی سے نکال کر دیکھنا. سبحان اللہ. صوفی جی نے پکڑ کر ایسے مچھلی کو دم سے پانی سے باہر نکالا. اس نے تڑپ تڑپ کی جان بھی دے دی، پانی سے اپنی محبت کا ثبوت بھی دے دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ تعلق جو آخری سانس تک برقرار رہا، جان بھی دے دی، محبت کا ثبوت بھی دے دی. اب جب مر گئی سامنے پڑی ہے ایسے مردہ، تو وہ صوفی جی زبان بے زبانی سے اس مچھلی سے کہنے لگے اب ذرا مجھے محبت کا ثبوت تو مل گیا، ہن مینوں پانی نال آپ دی مودت دا ثبوت بھی دے. سبحان اللہ. مویا تو پیچھے بھی تیرا تعلق پانی نال ٹوٹا نہیں، اس کا ثبوت بھی دو. تو مچھلی زبان حال سے کہنے لگی اگر مودت کا ثبوت چاہیے تو مجھے کھا کے دیکھ لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صوفی جی نے مچھلی کو چھیلا، کاٹا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے برتن میں ڈالا، بنایا سالن اور کھا گئے. جب سالن کھا لیا تو پھر ایک گلاس بھی پانی کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تقریر جڑی مک گئی تو بھی مک گئے. دوسرا گلاس بھی پانی کا، تیسرا گلاس بھی پانی. سامنے والے بندے نے پوچھا صوفی جی خیر ہے آج پانی بڑا پیتی جاندے نے؟ اس نے کہا آج یار میں مچھی کھا بیٹھا. سبحان اللہ. جب تک زندہ تھی پانی سے تعلق برقرار رہا، مر بھی گئی تو تعلق ایسا جوڑا کہ جہاں تھی پانی کو وہیں بلا لیا. سبحان اللہ. ہن اس لفظ دا مزہ لو. سائیں فرمیندے میرے حسین نال محبت بھی کرو تے مودت بھی کرو.
میرے اہل بیت سے محبت بھی کرو اور مودت بھی کرو، موت بھی تمہارا تعلق میرے اہل بیت سے چھڑوا نہ سکے۔ سبحان اللہ، دو چیزیں، حب نبی یہ کون، نبی کی محبت سکھاؤ، حب اہل بیت ہی، میرے اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ، اور تیسری چیز وہ تلاوت القرآن، اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت اور رغبت اور شوق بھی سکھاؤ۔ بڑا خطیب، بڑا عالم، بڑا مولوی بناؤ تو سونی گل ہے، لیکن کم از کم دھی تے پتر نوں اس قابل ضرور کرو کہ ابا جی فوت ہو جاون تو ابو وچ کھلوتے محلے دے مولوی صاحب دا انتظار نہ کرے کہ آج میرے ابا جی نوں نواویں، بچے کو خود اس قابل کرے کہ وہ دری پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر ٹھیک ٹھیک اپنے والد کے لیے فاتحہ بھی پڑھ سکے، باپ کو غسل بھی دے سکے۔ یہ پتر پیو دی جائیداد دا وارث بنا ہے تو اس نو پیو دی میت دا وارث بھی بننا چاہیے۔ سبحان اللہ، تے یہ ہو سی تاں جس لئے پہلے ابے آپ پتر دا نکاح پڑھایا اس سے۔ سبحان اللہ، ابا جی پہلے اپنی ڈیوٹی پوری کریں، اور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، وہ تلاوت القرآن، تو وہ سرکار فرماتے ہیں اپنے بچوں کو تلاوت قرآن بھی سکھاؤ۔ بہرحال یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو تربیت اولاد کے لیے ضروری ہیں، رسول کی محبت، آل رسول کی محبت، اور تلاوت قرآن کی رغبت اور شوق۔ میں تو نیت کی تھی تساں بھی کرو، ہنے کرسو تو ثواب دا میٹر ہنے چلن لگ جاسی۔ ربی نوشی میں جتنے دن باقی رہ گئے، 23 ہیں یا 22 ہیں یا 24 ہیں، جتنے دن بھی باقی رہ گئے، محبوب پر اور آپ کی اولاد پر صرف 1,00,000 مرتبہ درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے۔ سبحان اللہ، یہ لاکھ صرف بولنے چ گنا لگتا ہے، ورنہ روزانہ 3,000 3500 مرتبہ بھی آپ پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ مہینے دے اخیر تے اپن نیڑے نیڑے پڑھ جیسا ہے درود و سلام۔ وضو ہو تو بڑی اچھی بات ہے، وضو نہ بھی ہو تو بھی اللہ فرماتا ہے بغیر وضو بھی میرے یار دی ذات تے درود پڑھنا تیرا کام میں قبول نہ کرا، مینوں محمد دا خدا نہ۔ میرا وقت ہو گیا، اس لیے میں بھی کوشش کروں، آپ بھی ہمت فرمائیے، درود و سلام کی کثرت ہو۔ اور ایک آخری درخواست، جتھے دیت پتراں واسطے تے آپ واسطے دعا کرتے ہو، اتھے ہنے اج تو آپ دی دعا وچ پاکستان نو بھی شامل کرو۔ میرے خیال بے ہوش ہو گئے ہو۔ سبحان اللہ، اے ماں پیو تو پیچھے، اے ملک اپنا سارے دا مشترکہ عشق ہے بے شک، پاکستان۔ یہ تا جیڑی اس شو دے نال ہوئی ہے، ویسے وہ جس نے بھی لکھا ہے نا اس نے 100% ٹھیک لکھا ہے، پتہ نہیں کس نے لکھا ہے، لیکن جس نے بھی لکھا اس نے 100% ٹھیک لکھا۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، وہ کہنے لگا پاکستان اور پاکستانیوں کے بچنے کی اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا لوٹنے والے کو ترس آ جائے یا لوٹنے والے کو عقل آ جائے، یا لٹن والے نو ترس آ جائے بھی میں بس چکر شودا نال میں سہ کر لی، تے یا لٹیون والے نو عقل آ جائے، عقل آ جائے۔ اچھا پہلی گل دا چانس نہیں، جی اتوں رحم ہو جاوے تو اگلی گل دا چانس اگلے 50 سال کوئی نہیں۔ بے شک، کلمہ تو اور بھی 55 ملکہ سرکار دا پڑھے پر پاکستانی وکرا پڑھ بیٹھے، سب تو گنے حاجی بھی ساڈے کول، سب تو گنے برکت دے وظیفے بھی ساڈے کول، حال کے وہ تو میرے سامنے۔ بہرحال اپنی دعا میں پاکستان کو بھی شامل کریں، اور وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حضور جس لئے دور سفر کرتے ہوں دیں تو مدینہ دی کھجوراں تے مکان ویکھتے ڈاچی ترکی چکر دیں میں جلدی مدینے اپنا۔